السلام علیکم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم و معزز سامعین بزرگوں دوستوں عزیزوں گزشتہ جمعہ ایک حدیث سنا رہا تھا اس کے آخری حصے میں دو چیزوں کا بیان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا وَاعْلَمْ أَنَّ شَرْفَ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ جان لیجئے مومن کی شرافت اور عزت عظمت رات کے وقت نماز پڑھنا ہے رات کے وقت ایک تو نماز عشاء کی ہوتی ہے پھر صبح کو بھی ہوتی ہے فرض نماز تو سب پڑھتے ہیں مغرب کی بھی رات ہی میں آ جاتی ہے غروب کے بعد ہوتی ہے لیکن خصوصی طور پر ان نمازوں کے درمیان جس کو تہجد کہتے ہیں پچھلی رات اٹھ کر اللہ کے حضور تنہائی میں خلوت میں کوئی دیکھ نہیں رہا صرف اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے نیند چھوڑ کر سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے پنکھا ہے یا نہیں ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں بس شکر ہے اللہ کے ساتھ ناز و نیاز اور باتیں کرنا اور اپنی عاجزی کا اظہار اللہ کی تعریف یہ مد نظر ہے اور مصلی پہ کھڑا ہے یہ اگرچہ یہ اٹھنا رات کو مشکل ہوتا ہے إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا ذرا نفس پر مشکل ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں گرم گرم رضائی ہے اور بڑے مزے سے سو رہا ہے اور اٹھ کر سردی میں نماز پڑھے لیکن جو ہمت کرتا ہے اس کا نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے آپ اس کی بات نہیں مانی اس کو اٹھا کر اللہ کے حضور کھڑا کر دیا تو باقی نیکیوں میں بھی اس پر کنٹرول کر دے گا پچھلی رات اٹھ کے اس کو کھڑا کر سکتا ہے بلکہ ایک حدیث پاک میں ابو داؤد میں آئی ہے اور بھی کتابوں میں فرمایا اگر خامد پہلے اٹھ جائے اور اس کی بیوی نہیں اٹھی اس کو بھی ساتھ اٹھا دے وہ بھی عبادت کرے اور اگر وہ برا مان رہی ہے یا ہاں ہاں کر کے پھر سو جاتی ہے تو پانی لائے تھوڑا چھینٹا دے اس پر پھر فرمایا وہ بڑھائے گی فرمایا تو پھر اٹھ کے وہ بھی نماز پڑھے گی
اللہ کے نبی نے دعا دی ہے اس مرد پر جو اپنی بیوی کو اٹھا کے مصلی پہ کھڑا کر دے اور خود بھی مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس پر رحم کرے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اور اس کی الٹ بھی فرمایا، بعض دفعہ عورت تہجد پڑھتی ہے، نیکیاں کرتی ہے، ماتھا سست ہوتا ہے، فرمایا وہ عورت پچھلی رات اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئی اور ساتھ اپنے خاوند کو اٹھایا، اٹھنے کو تیار نہیں، پانی لائی، چھٹا دیا، وہ بڑھ بڑھا کے اٹھ گیا۔ فرمایا اس عورت پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، آپ نے دعا مانگی، دعا دی ہے، رحم کی دعا دی ہے۔ تو پچھلی رات کو اٹھنا، اس حدیث پاک میں بھی آگے یہ شرافت ہے، عزت ہے انسان کی۔ یہ جو لوگ ابھی آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سن رہے تھے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کی ہے، اور آپ بھی تو رات کو اتنا اٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام بھی، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ کھڑے کھڑے لمبے قیام اتنے کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ یہ تھوڑی سی دیر کرنے کے ساتھ نہیں سوچتے، یہ بہت دیر آدمی کھڑا رہے، اور پھر ایک قسم کی عبادت کرنے سے آدمی کی عادت بن جاتی ہے۔ آپ نمازیں، نفل نماز الگ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، کبھی سجدے لمبے، کبھی رکوع لمبے، کبھی قیام لمبے، کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر لیٹ جانا، بندہ تھکا ہوا لیٹے، دوبارہ اٹھنا تو مشکل ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد پھر اٹھنا، پھر وضو کرنا، پھر مصلی پہ آ کر پھر کھڑا ہو جانا، پھر 2 رکعت نماز، ساری رات 2 رکعت پڑھنے کے بعد آ کے لیٹتے ہیں، اس کے بعد پھر اٹھتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل ترین نماز ہے۔ تو صدیق اکبر اور باقی صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام پھر اپنے صحابہ کو دیکھتے بھی تھے کہ رات کو کیا کرنا ہے۔ ایک دفعہ جاتے ہیں، صدیق اکبر کے گھر سے گزرے، وہ مصلی پہ کھڑے لیکن آواز نہیں آ رہی، پڑھی جاتی، نماز پڑھ رہے، چلا گیا آگے، حضرت عمر کے گھر سے گزرے، وہ بھی مصلی پہ کھڑے اور خوب اونچی اونچی آواز میں تلاوت کر رہے، کچھ نہیں کہا، نماز پڑھ کے فارغ، اپنا چکر لگا کے ہم کسی اور کام کو دیکھنے جاتے ہیں۔ صحابہ نبی علیہ السلام اپنی، یہی ان کی کھیتی تھی، یہی سب کچھ تھا، آپ ان کو دیکھتے کہ میرے شاگرد رات کو کیا کر رہے۔ سویرے جب آئے تو پوچھا، صدیق بتاؤ تو صحیح، آپ مصلی پہ رات کو کھڑے تھے لیکن آواز کچھ نہیں آ رہی تھی، اونچی آواز میں کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کو میں سنا رہا تھا وہ تو دل کی بات بھی جانتا ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا سنو، ان کا جواب سن لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے، پوچھا، عمر اتنے چیخ چیخ کے تلاوت کر رہے تھے، یہ کیا وجہ؟ اونچا اونچا پڑھ رہے تھے۔ فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک تو میں نیند ہٹا رہا تھا، دوسرا سوتوں کو جگا رہا تھا، تم بھی تو اٹھ کے مصلی میں کھڑے ہو جاؤ، اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ فرمایا دونوں کی نیت ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی آیت آ گئی ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اے بالکل پوشیدہ پڑھنے والے، تھوڑی سی بھینی بھینی آواز میں پڑھا کرو، ذرا اونچی آواز کرو، اکیلے بندہ ہو تھوڑی رات کو تو پھر اس میں مزہ آتا ہے، اپنے کان سے سنے نہ جب تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اور جو اونچے پڑھ رہے تھے، ذرا اس کو نیچے کرو، اعتدال، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اعتدال آ جائے، ٹھیک ہو جائے چیز۔ تو رات بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کا شرف اور عزت رات کو نماز پڑھنے بھی ہے۔ اور بھی میں آیت کا ایک حصہ پڑھا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، 8-10 صفات
اس رکوع میں اپنے پیارے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. ان میں یہ بھی ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وہ میرے بندے جو میرے رحمان کے بندے ہیں اور رات سجدوں اور قیام میں گزارتے ہیں. وی سی آر کے سامنے نہیں. اور جناب پتہ نہیں آج کل موبائل بھی ہر آدمی کے جیب میں بھی اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا بھر رکھا ہے. اوپر رضائی بھی ڈالی ہوئی ہے. پھر دیکھے بھی رہے ہیں کوئی اگر ڈر ہے ماں باپ کا تو بھائی اوپر سے رضائی ڈال دی اور اندر پھر دیکھ رہے. اس طرح نہیں زندگی گزارتے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا میرے بندوں کے پہلو بستر میں نہیں لگتے رات کو. تتجافى جنوبهم دور رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے. یا اللہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا کرتے کہ یدعون ربهم خوفا وطمعا. خوف اور طمع میں گناہ بخشوانے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور درجہ بڑھانے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اور مال جو اللہ نے دیا اس میں خرچ کرتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. متقین پرہیزگار جو جنت میں چشموں میں ہوں گے ان کی صفات اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں بیان فرماتے ہوئے یہ جنت میں جائیں گے اللہ دیں گے اور یہ لیں گے. آخذین ما آتاہم ربهم یہ لینے والے ہوں گے اللہ میاں دینے والے ہوں گے کیونکہ یہ لوگ نیک تھے. اور کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون رات کو سویا کم کرتے تھے اللہ کی عبادت زیادہ کرتے تھے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا